اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادائے نماز۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پرندوں کا حق ادا کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پیڑوں، درختوں، جھاڑوں کا حق ادا کرتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے تو چار پائے جانوروں کا حق ادا کرتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے تو رینگنے والے کیڑوں کا حق ادا کرتا ہے، اور جب قیام میں ہوتا ہے تو چھوٹے پودوں کا حق ادا کرتا ہے، جو اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے جو ضروری ہے۔ چرند پرند، پیڑ پودے، جھاڑ جو انسان کے کام آتے ہیں، نماز ادا کر کے ان کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے جیسی عبادت کرتے ہیں، ان کے جیسا دکھتے ہیں اور ان کے جیسی عبادت کرتے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جب بندہ سلام پھیرتا ہے تو اپنے ہاتھ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے، جب بندہ سلام پھیرتا ہے تو اپنے ساتھ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کا سلام بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نماز میں۔ جب بندہ نماز میں تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے پروں کے ذریعے اڑنے لگتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہوتا ہے، اور جب رکوع میں ہوتا ہے تو آسمان پر پہنچ جاتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، عرش پر سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، دربار خداوندی میں ہوتا ہے، قیام میں آتا ہے تو دوبارہ دربار میں سے واپس آسمان میں آ جاتا ہے، آل ابراہیم پر درود بھیج کر گواہی دے کر واپس اپنے مقام پر سلام پھیرتا ہے تو زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ نماز میں بندہ آسمانوں زمین کی سیر کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے کر واپس آتا ہے۔ الحمدللہ۔ نماز 5 وقت کی کیوں ہے؟ یہ حکم خدا ہے، جتنا اس نے مناسب سمجھا نافذ کر دیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ شب معراج کے دن 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئی۔ بظاہر 5 وقت کی نمازوں میں کچھ حکمتیں بھی نظر آتی ہیں۔ اول تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ یعنی دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، چھونے کی قوت، گویا انسان 5 نمازوں کے ذریعے 5 عطیات خداوندی کا شکر ادا کرتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ انسان کو زندگی 5 مختلف حالتوں پر مشتمل ہے: سونا، جاگنا، لیٹنا، بیٹھنا اور کھڑا ہونا۔ ان 5 حالتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تیسرا یہ کہ زندگی کے بعد اسے ابد تک 5 مختلف مرحلوں میں کیفیتوں سے گزرنا پڑتا ہے: موت، قبر، پل صراط، حساب کتاب، جنت کا دروازہ کا کھلنا۔ 5 وقت کی نمازیں ان 5 مرحلوں کے آسان کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور 5 وقت کی نمازیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ الحمدللہ۔ نماز چہرے کا نور ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کی مثال ایسی بتائی ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے گھر کے پاس ندی بہتی ہے جس میں وہ 5 وقت غسل کرتا ہے، اس پر کوئی میل نہیں ہوتا۔ جو دن میں 5 بار نہائے وہ کس قدر پاک رہتا ہے۔ فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک کے درمیان کوئی بھی غلطی بھی ہو گئی ہو تو وہ معاف ہو جاتی ہے، دوسری نماز تک۔ نماز ایک ورزش ہے جو صبح اٹھنے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ نمازی ہمیشہ صحت مند و تر و تازہ رہتا ہے، چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو گیا ہو، عمر دراز ہو گئی ہو، وہ نماز پڑھے جیسا رہتا ہے، چلتے پھرتے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بستر پر پڑنے کی بیماری نہیں آتی، نماز پڑھنے والے کو موٹاپا نہیں آتا۔ جو شخص 5 وقت دن میں ورزش کرے، موٹے ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ نمازی دبلا پتلا، پھرتیلا، لوہے کی شیخ کی طرح گھٹ ہوتا ہے، اپنی زندگی اور موت سے مایوس نہیں ہوتا، مرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے نمازی۔ اللہ اکبر۔
نماز پڑھنے کی پوری ترکیب۔ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو تو پہلے اپنا بدن پاک کر لو اور پاک کپڑے پہن لو۔ باوضو پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب فاصلہ رہے۔ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل جگہ رہنا، اس کے قریب 4 انگل تک، 4 انگلیوں کے 4 انگل۔ ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، دونوں ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلے کے رخ رہیں۔ ہاتھ کانوں تک اٹھانا، انگلیاں قبلے کی طرف رہنا، اور انگوٹھے کانوں کے لولکے کے مقابل ہوں اور انگلیاں کھلی رہیں۔ انگوٹھے کانوں کے لولکوں کو لگنا، انگلیاں جو ہے سو کھلی رہنا اور قبلے کی طرف رہنا، انگوٹھے جیسے کانوں کے لولکیوں کو لگنا۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لو۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رہیں اور انگوٹھے کو حلقے کے طور پر پکڑ لو اور بائیں 3 انگلیاں کلائی پر رہیں، نظر سجدے کی جگہ پر رہیں۔ اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہو، اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ یا کوئی دوسرا سورت کچھ نہ پڑھو۔ اگر تم امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو تنہا پڑھ رہے ہو تو سب پڑھو۔ رکوع میں انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو، اپنی پیٹھ کو ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے۔ اتنا پیٹھ سیدھی رہنا کہ اگرچہ پانی کا پیالی بھی رکھے تو گرنا نہیں، سیدھی رہنا پیٹھ، ٹھیک رکھا رہے، یعنی گرنے نہ پائیں۔ اپنی پیٹھ کو سیدھی حالت میں جھکا رکھیں، سر کو پیٹھ کی سیدھی میں رکھو، نہ اونچا کرو نہ نیچا، سر بھی پیٹھ کے سیدھا رہنا۔ ہاتھ ہتھیلیوں سے علیحدہ ہوئے، پیر سیدھے کھڑے رہیں، ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں، پیر سیدھے کھڑے رہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ امام صرف سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھیں اور مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا صرف ربنا لک الحمد پڑھیں اور اکیلا پڑھنے والا نماز دونوں پڑھیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ پہلے دونوں گھٹنوں پر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھیں۔ پہلے سنیے، پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ پہلے دونوں گھٹنے، پھر سجدے کے لیے پہلے دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھیں۔ چہرے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور گھٹنوں کان کے مقابلے۔ انگوٹھے چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، انگوٹھے کان کے مقابلے، انگوٹھا جیسے کان کے مقابلے رہنا۔ ہاتھ کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سر قبلے کی طرف رہیں، ہاتھ کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سر قبلے کی طرف رہیں، انگلیاں بھی قبلے کی طرف رہنا۔ ہاتھ کی کونیاں پسلیوں سے اور پیٹ ران سے علیحدہ رہیں، ہاتھ کی کونیاں پسلیوں سے اور پیٹ سے ران سے الگ رہیں۔ کونیاں زمین پر نہ بچھائیں۔ پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو۔ پھر پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک اٹھانا، پھر ہاتھ اٹھانا، جیسے پہلے رکھے وہ پہلے اٹھاتے جانا۔ ناک زمین پہ رگڑنا، سجدے میں اللہ کے سامنے ناک زمین کو لگنا۔ اٹھا رہے ہیں جب سجدے کو اٹھ رہے ہیں جب پہلے پیشانی اٹھنا بعد میں ناک اٹھنا، وہ خیال رکھیں، ناک لگی ہوئی رہنا سجدے میں، ناک گھسنا سجدے میں، اپنی پیشانی لگنا ناک لگنا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو۔ دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھ کر بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سر قبلے کی طرف رہیں، دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی سر قبلے کی طرف رہیں۔ دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر اتحاد پڑھیں۔ نماز کے آخری میں پہلے سیدھے طرف منہ پھیر کر السلام علیکم رحمۃ اللہ، پھر بائیں گاندھے کی طرف منہ پھیر کر سلام کریں۔ سیدھے گاندھے کے سلام میں سیدھے طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کو سلام کرنے کا خیال کریں۔ سیدھا طرف جب سلام پڑھیں تو فرشتوں کا بھی اور نمازیوں کا بھی اپنے دل میں خیال کرنا، ان کو بھی سلام کریں ویسا۔
اور بائیں طرف جب سلام کر رہے بائیں طرف کے فرشتوں کو، بائیں طرف کی نمازیوں کو سلام کرنے کا خیال دل میں لائیں، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کا بھی نیت کریں، امام کو بھی سلام کرنے کی نیت کریں، اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کریں، امام جو ہے مقتدیوں کی نیت کریں۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ: تحریم میں تکبیر کے وقت نماز پر ٹھہرنے کے بعد نیت ہاتھ شانوں یعنی گاندھوں تک اٹھائیں، ہاتھ گاندھوں تک اٹھانا۔ عورتوں کو ہاتھ سینے پر باندھ کر سیدھی ہتھیلی کی پشت پر رکھنی چاہیے، ہتھیلی سیدھی پشت پہ رکھنا چاہیے۔ رکعت باندھتے وقت ہاتھ چھپے رہیں، چادر وغیرہ کے باہر نہ نکالیں، اندر چادروں کے اندر چھپا کے رکھنا ہاتھ۔ رکوع میں تھوڑا جھکیں، زیادہ نہ جھکیں۔ رکوع میں ہاتھ پر زور نہ دیں اور گھٹنوں پر ہاتھ زیادہ طاقت سے نہ رکھیں، آہستہ سے رکھیں۔ انگلیاں کھولے بغیر گھٹنوں پر رکھیں۔ رکوع میں ہاتھ کی انگلیوں کو نہ پھیلائیں بلکہ ملی رکھیں۔ اپنے گھٹنوں کو رکوع میں جھکا لیں، گھٹنوں کو بھی جھکانا اور زیادہ بھی نہیں جھکنا، ہلکا رکھنا، زیادہ زور نہیں دینا، خوب دبا کے نہیں پکڑنا، ہلکا پکڑنا، بس تھوڑا سا جھکنا، زیادہ نہیں جھکنا۔ رکوع میں سمٹی رہیں، سجدے میں اپنی بغلیں نہ کھولیں، سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کھڑی نہ رکھیں، سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ بچھائے رکھیں۔ سجدے میں پہلے ہاتھ رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی اٹھائیں۔ جب باری سے ویسے ہی پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں۔ پہلے جو رکھیں وہ پہلے اٹھانا، پہلے پیشانی رکھیں، پہلے ہاتھ رکھیں، پھر پیشانی، پھر ناک، پھر اٹھا رہے ہیں جب بھی پہلے ہاتھ اٹھائیں، پھر پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، ایسا ناک لگنا زمین پہ جانماز پہ، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں۔ اتحاد میں دونوں پاؤں سے سیدھے طرف نکال کر کلہے پر بیٹھیں، اتحاد پڑھیں جب کلہے پر بیٹھنا۔ اتحاد میں ہاتھ کی انگلیاں ملائے رکھیں۔ اگر جماعت کریں تو امام عورت بیچ میں کھڑی ہو آگے نہیں، بیچ میں ساتھ ہی پڑھنا، ساتھ امام نہیں بننا، ساتھ سب ٹھہر کے ایک ساتھ نماز پڑھ لینا۔ عورت کے واسطے یہ مستحب نہیں کہ فجر کی نماز خوب اجالا ہو جانے تو پڑھیں، پہلے کے پہلے پڑھ لینا نماز، عورتیں فجر کی نماز۔ نماز پڑھنے کی پوری ترکیب: نفل نمازیں 2 رکعت سے پڑھی جاتی ہیں۔ تحت الوضو کی نماز: یہ ساری نمازیں نفل نمازیں ہیں۔ باوضو ہو کر فرض نماز سے پہلے یہ نماز پڑھیں، وضو بنانے کے بعد میں تحت الوضو بول کے وضو کی وضو کرتے ساتھ ہی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ مسجد میں جا کے بھی پڑھتے ہیں، پہلی بار جاتے ساتھ ہی مسجد میں وضو کی نیت سے تحت الوضو بول کے وضو کے بعد پڑھنا نماز، فرض نماز سے پہلے کبھی بھی ہو۔ نماز حاجت: اپنی کوئی حاجت پوری ہونے کے لیے نماز پڑھ کر دعا کریں، نماز حاجت بول کے اپنی کوئی بھی اپنی خواہش ہے تو نماز حاجت پڑھ کے دعا کریں، یا اپنی کو نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نمازیں پڑھتی ہوں، اپنے دل میں حاجت پوری کرنا ہے تو نیت کر لیں، اللہ میاں یہ منت پوری ہو گئی تو میں نمازیں پڑھتی ہوں، یا کچھ حاجت ہے تو بھی نماز پڑھ کے دعا کرنا، یا پورا ہونے کے بعد میں بھی پھر نماز پڑھ لینا، نہیں تو نماز حاجت کتنے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 4 جتنے بھی نیت کر لے اتنی پوری ادا کرنا۔ نماز توبہ: کوئی گناہ ہو جائے تو اپنی بخشش کے لیے نماز توبہ پڑھیں، اپنے سر سے کچھ غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے تو نماز توبہ پڑھ کے بخشش کریں، نماز توبہ۔ اشراق کی نماز: یہ نماز صبح سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھیں، اب سورج کی کرن زمین پر پڑنے کے بعد میں 20 منٹ کے بعد پڑھیں اشراق کی نماز بول کے۔ فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک وہیں بیٹھ کر ذکر کرتے ہوئے اشراق کی نماز پڑھ کر اٹھنے تو 1 حج اور 1 عمرے کا کرنے کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز پڑھ لے کے وہیں پر بیٹھ کے ذکر کر لیتے بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کر لیتے بیٹھنا، درود شریف، کلمہ، سب استغفار سب پڑھ لیتے ہوئے بیٹھ کے 1 گھنٹے تک بیٹھنا وہیں پر، فجر کی نماز پڑھ لے کے پھر اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھنا، 1 گھنٹہ لگتا۔ فجر کی نماز کے بعد میں پھر سورج نکلے بعد میں فجر کی نماز کے بعد سجدہ نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، درود شریف، کلمہ جو بھی ذکر کر لیتے ہیں وہی جگہ پہ بیٹھ کے پھر اشراق کی سورج پورا اچھا طلوع ہو جانے کے، سورج نکل کے 20 منٹ کے بعد میں
نماز پڑھ لے کے عشاء کی نماز پڑھ کے اٹھنا وہاں سے 7:15 7:30 ہوتے ہیں ٹائم وقت، ویسا دیکھ لینا جیسے مقام پہ ہے ویسا نماز پڑھنا۔ فجر کی نماز پڑھ کے 20 منٹ کے سورج نکلے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے اٹھنا وہاں پر، تو ایک حج ایک عمرے کرے ستا 100 ملیں گا، گھر بیٹھے حج کر لیے ستا اور عمرہ کرے ستا 100 ملیں گا۔ نماز عوابین، یہ نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں نماز عوابین پڑھی ہے۔ مغرب کی نماز 3 فرض 2 سنت 2 نفل پڑھ لیتے نا، اس کے بعد میں نماز عوابین بول کے پڑھے ہیں، 2 سنت اور 4 نفل، پہلے 2 سنت ادا کریں پھر 2 کر کے 4 نفل پڑھیں 6، یا 2 سنت 18 نفل 20 رکعتیں پڑھیں، 2 سنت پڑھ کے 18 نفل نماز پڑھنا ہے نماز عوابین بول کے 20 رکعتیں پڑھیں، اس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوگا۔ 12 سال جتنی عبادت کرتے ہیں اپن اتنا ثواب ملتا اپنے کو۔ اس شخص کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک گھر بنا دے گا، اور نماز عوابین 20 رکعت پڑھیں گے تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے گا، یہاں گھر بیٹھے اپن جنت میں اپنا گھر بنا لے سکتے ہیں نماز پڑھ کے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نعمت دیا، اللہ رحم کرے۔ نماز استخارہ، اپنے پروردگار کی مرضی جاننے نیا کام کر رہے ہیں تو کرنا یا نہیں، یا فیصلہ لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جواب حاصل کریں۔ یہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں، دعا پڑھیں اور یہیں پر سو جائیں، جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر سو جائیں۔ 3 دن میں اللہ تعالیٰ کا طرف سے اشارہ بشارت حاصل ہو جائے گی۔ 3 دن پڑھنا، روشنی سبز روشنی اچھا دکھائیں گا تو اللہ تعالیٰ کا جواب ہاں رہیں گا، اندھیرا کالا خراب دکھیں گا تو نہ رہیں گا جواب۔ 3 دن نماز استخارہ کی دعا رہتی، نماز استخارہ پڑھ لے کے نیت کر لینے، کچھ بھی فیصلے لینا ہے اپنے کو، اچھا برا نیکی بدی، یا کسی خراب صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے، کچھ بھی اپنے کو دل میں آ رہا فیصلہ پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اچھا ہے برا ہے صحیح ہے غلط ہے، یا کوئی شخص کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی کے بارے میں پوچھنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی جانا، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کو حکم دے آلتا، بس اللہ تعالیٰ سے جاننا ہے، اپنی مرضی خواب میں بشارت میں مل جائے گی اپنے کو جواب۔ نماز استخارہ کا ہے یہ۔ صلاۃ التسبیح، یہ نماز شب قدر میں زیادہ پڑھتے ہیں، شب قدر میں رمضان کے مہینے میں صلاۃ التسبیح کی نماز تہجد، رات میں 2 بجے سے لے کر فجر سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، 4 ساڑھے 4 بجے تک صبح کسی تہجد کی نماز پڑھنا، اگرچہ اپنے کو نیند نشار ہو گئی نماز پڑھ لینا تہجد کی، رات میں نماز پڑھ لے کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے کے پھر سو جانا۔ الحمدللہ، کسی سفر کے نکلنے سے پہلے گھر سے 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلیں، سفر کے لیے نماز۔ 7 دن کی نمازیں، اپن پیر، منگل، چاشمہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار میں کیا نمازیں پڑھنی ہیں، سب پاکستانی پنسورے میں آخری میں لکھا ہے۔ یہ ساری نمازیں رمضان مبارک میں اعتکاف میں بیٹھ کر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اعتکاف کا دن آسانی سے گزر جائے گا۔ الحمدللہ، رمضان کے مہینے میں اعتکاف بیٹھیں گے آخری 10 دن میں، 10 دن اعتکاف میں تو ایک دن تو بھی اعتکاف بیٹھیں گے تو یہ پورے نمازیں اچھے سے پڑھ لے سکتے اپن، آرام سے اچھا دن گزر جاتا، ساری عبادت ہو جاتی، زیادہ سے زیادہ ثواب مل جاتا رمضان کے مبارک کا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے، سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق دے، بلند درجات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا دے، نماز کی جستجو بنا دے، نماز کی محبت دل میں ڈال دے، ذکر کرنے والا بنا، نمازی بنا دے یا اللہ، رحم کرے یا اللہ، ہم سب پہ نماز کی توفیق دے، نماز کی محبت دل میں ڈال دے یا اللہ، اللہ رحم کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔